رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر تورات اور انجیل کے جو علماء تھے ان کی ایک خیانت کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کے اندر ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم اس کتاب کی کوئی بات نہیں چھپاؤ گے اور اسے آگے امانت کے طور پر منتقل کرو گے۔ جہاں اور بہت ساری باتیں تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جگہ بجگہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے تھے، لیکن جو یہودی اور عیسائی علماء تھے رشوتیں لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپا دیتے، اور جب آیتیں پڑھتے تورات کی اور انجیل کی اس جگہ پر ہاتھ رکھ لیتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شان لکھی ہوئی ہوتی تھی، تو رب کائنات نے ان کی اس چوری کو بیان کیا کہ تھوڑے داموں یعنی قیمت لے کر رشوت لے کر جو اوصاف میں نے اپنے محبوب کے تورات اور انجیل کے اندر بیان کیے ہیں ان لوگوں نے وفا نہیں کی اور ان اوصاف کو چھپایا اور اس کے اندر خیانت کی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، حضور رحمت عالم کی شانیں، حضور کی عظمتیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم، ان شانوں کو چھپانا اور انہیں آگے منتقل نہ کرنا، زبان پر نہ لانا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا ترک اور طریقہ ہے کہ وہ حضور رحمت عالم کا کوئی بھی وصف وہ بیان نہیں کرتے اور آگے منتقل نہیں کرتے، بلکہ جہاں حضور کی کوئی شان آتی ہے اسے چھپا دیتے ہیں، ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بدلے وہ رشوتیں لیتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ محبوب کی شانوں کو چھپانا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی شانوں کے ڈنکے بجانا یہ حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ چونکہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہم سفر لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا حضور کا چہرہ دیکھ کر اور صحابیت کا
شرف حاصل کیا، جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھا کرتے تھے، ان لوگوں نے جب بھی رسول اللہ کی کوئی شان دیکھی ہے اسے اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا ہے تو آگے امت تک پہنچا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا؟ یہ تو صحابہ نے دل کھول کے حضور کی شان کو بیان کیا تو ہمیں پتا چلا۔ ہمیں کیسے پتا چل سکتا تھا کہ سورج ڈوبا ہوا واپس آ گیا تھا مولا علی کی نماز کے لیے؟ تو یہ صحابہ نے دل کھول کے بیان کیا، اسے آگے پہنچایا تو ہمیں پتا چلا۔ ہمیں کیسے پتا چل سکتا تھا کہ درخت جڑوں سمیت نکل کر محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کے درود و سلام پیش کرتا ہے؟ اسے صحابہ نے بیان کیا ہے تو ہمارے پاس یہ روایت پہنچی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی شان کو دیکھا ہے تو انہوں نے اسے بیان فرمایا ہے، اسے چھپایا نہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے آج اہل سنت کے پاس یہ ورثہ موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، چھپاتے نہیں۔ جو بھی حضور رحمت عالم کا وصف ہے، حضور کی صفت ہے، حضور کی شان ہے، حضور کا معجزہ ہے، حضور کا مقام ہے، اسے آگے منتقل کیا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ کار صحابہ کا طریقہ کار ہے۔ یہودیوں کا کام تھا چھپانا اور صحابہ کا کام تھا اس کا اظہار کرنا۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر بخاری کے اندر موجود ہے، دیگر صحاح کی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جو نقشہ عروہ بن مسعود نے دیکھا، ابھی یعنی مسلمان عروہ بن مسعود نہیں ہوئے تھے، جب بعد میں مسلمان ہوئے، ایمان کا نور سینے میں آیا تو انہوں نے پھر اسے آگے بیان فرمایا۔ وہ نقشہ انہوں نے کیا دیکھا تھا حدیبیہ کے مقام پر کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، یعنی وہ صحابہ کے ہاتھوں پر پانی آتا ہے، اور حضور جب وضو کے لیے پانی اپنے منہ میں ڈالتے کلی کرنے کے لیے، وہ پانی بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی غلام کے ہاتھ میں آتا تھا، اور پھر اسے وہ ہاتھوں پہ لگا کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ اور پھر عروہ بن مسعود نے یہ بھی بیان فرمایا، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران وضو پانی ناک کے اندر داخل کرتے تو ناک سے نکلنے والا پانی بھی زمین پہ صحابہ نہیں گرنے دیتے تھے، کسی نہ کسی غلام کے ہاتھ میں آتا تھا، اور پھر اسے برکت کے لیے وہ اپنے چہرے پر لگاتا تھا، اپنے جسم پر لگاتا تھا۔ اور یہ چیز بھی عروہ بن مسعود نے بیان فرمائی، جو دیکھی اور اس کا دل کھول کر اظہار کیا کہ اتنے عاشق تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور کھڑے ہوتے سارے کھڑے ہو جاتے، حضور بیٹھتے سارے بیٹھ جاتے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر ہر دم اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ اب یہ صحابہ کا عشق رسول تھا، اور انہوں نے دل کھول کر حضور رحمت عالم کی شانوں کو آگے منتقل فرمایا۔ حضرت جابر، یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محبوب کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا دیکھا، یعنی 1500 صحابہ تھے، پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے، کھانے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے پانی نہ بچا، تو صرف ایک لوٹے میں پانی تھا، وہ صرف ایک بندے کے لیے کافی تھا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس لوٹے میں رسول اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تو جس طرح چشمے سے پانی نکلتا ہے، محبوب کی انگلیوں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی پینے کے لیے لیا، وضو کے لیے، غسل کے لیے، کپڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جس کے پاس جو برتن تھا وہ ہم نے بھر لیا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن کتنے تھے جب رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا اور اس لوٹے سے پورا قافلہ سیراب ہو رہا، آپ اس وقت کتنے تھے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے اس محبت کے اظہار کو کتنے کھلے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، کہنے لگے ہم تھے تو اس دن 1500، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو محبوب کی انگلیوں کا پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ ہم تھے 1500، یعنی تعداد ہماری 1500 تھی، لیکن 1,00,000 بھی ہوتی
تو ہمیں پانی کافی ہو جاتا، چونکہ محبوب کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی بہ رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں، ایک چیز انہوں نے دیکھی ہے اور اسے دل کھول کے آگے بیان کیا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ یہ صحابہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا، اور اسے جابر بن سامورہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، رات کے وقت رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، یعنی حضور اپنی چارپائی کے اوپر تشریف فرما تھے اور 14ویں کا چاند آسمانوں پہ چمک رہا تھا، اور حضور رحمت عالم نے سرخ داریوں والی چادر وہ زیب تن کی ہوئی تھی۔ تو حضرت جابر بن سامورہ نے آ کے محبوب کے دربار میں حاضری دی، اور کتنے کھلے لفظوں کے ساتھ محبوب کی صفت کو بیان فرمایا۔ کہنے لگے، محبوب ایک نظر میری آسمان کے چاند پہ پڑتی ہے اور دوسری نظر میری آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ آسمان کے چہرے کے اندر داغ ہے اور رب نے آپ کا چہرہ نور والا چہرہ بنایا، یعنی آسمانی چاند کے مقابلے میں آپ کا چہرہ چمکدار ہے، آپ کا چہرہ روشن ہے۔ اور عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے محبوب کریم علیہ السلام کی شانوں کو یوں دیکھا، محبوب مسکراتے تھے، دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا، دیواریں جگمگ روشن ہو جایا کرتے۔ اور آپ ہی کی مسکراہٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب سحری کے وقت میں سوئی سے کپڑا سی رہی تھی تو اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، تو اللہ کے حبیب تشریف لائے، چونکہ اندھیرا تھا مجھے سوئی نظر نہیں آ رہی تھی، جب محبوب کمرے میں تشریف لائے تو محبوب مسکرائے، دانتوں سے نور نکلا، پورا کمرہ روشن ہوا، روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے گری ہوئی سوئی کو اٹھا لیا۔ یعنی اتنا رب العالمین نے محبوب کو نوازا تھا، اور جو کرم تھا صحابہ نے دل کھول کے اسے بیان فرمایا۔ اور جس دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، لوگ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ سنتے ہیں، جن کے دل کے اندر محبت کے دیپ نہیں جل رہے، وہ ان شانوں کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ عصر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک منظر، ایک جگہ سے ہم گزرے تو ایک پتھر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا، تو میں حیران ہو گیا، یا رسول اللہ یہ پتھر آپ پہ سلام پڑھ رہا ہے، حالانکہ پتھر کیسے بولتا ہے، اس کی آواز کس طرح کی ہوتی ہے، یہ تو ہمارے ذہن اور گمان کے اندر بھی بات نہیں آ سکتی، لیکن جس نے دیکھا ہے، دیکھ کر گواہی بھی دی ہے، آگے خزانہ امت کو بھی عطا فرمایا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر جو کلام بولا، کلام کیا تھا؟ فرمایا، علی یہ تو ایک پتھر ہے، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یعنی جب میں مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا آج بھی مجھے پتا ہے اس پتھر کا، اور میں اسے جانتا ہوں، میری نگاہوں کے اندر ہے، جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا یہ تو تب کی بات ہے جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا، تب صحابہ دل کھول کھول کے رسول اللہ کی شانیں بیان کرتے تھے، اور جو دیکھتے اسے زبان پر بیان کرتے، آگے امت تک اس تحفے کو پہنچاتے۔ اور ابھی رسول اللہ کی عمر جب 8 سال تھی، جناب ابو طالب کی کفالت کے اندر تھے، اور پورے مکہ شریف کے اندر بارش کی طلب ہوئی، مشاورت ہوئی حرم کے اندر کہ کوئی ایسا کام بتاؤ کہ بارش ہو جائے۔ لات، منات، عزا، سارے جو ان کے جھوٹے بت خدا تھے انہوں نے ان کے نام لیے، تو ایک بندہ جو لائق اس بزم میں تھا اس نے کہا ان کے پاس نہ جاؤ، میں تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں، ان کے پاس جاؤ، آسمان سے بارش اتر آئے گی۔ انہوں نے کہا بھئی کون سا دروازہ ہے؟ کہا ابو طالب کے پاس جاؤ۔ اس بندے کو پتا تھا کہ ابو طالب کے گھر کے اندر جو بچہ آیا ہے اس کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، وہ جو کہتا ہے رب اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قیام تھا، تو آپ کی عادت تھی، آپ تب تک اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کھانا نہیں دیتے تھے جب تک رسول اللہ کھانے میں ہاتھ نہ لگا لیتے، اور جس دن رسول اللہ کھانے میں ہاتھ نہ لگائیں کھانا پورا ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اتنی برکات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے اندر۔ تو سارے بندے اکٹھے ہو گئے اور آپ کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بارش کا انتظام کر دیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ کل جب دوپہر کے سائے ڈلنے لگے، سارے لوگ حرم کعبہ کے گرد اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہارے لیے بارش کا انتظام کروں۔ اب اتنے وسوع کے ساتھ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس کوئی خزانہ موجود ہو۔
تو دوسرے دن جب دوپہر کا وقت آیا، سب لوگ سین حرم کے اندر اکٹھے ہو گئے، تو وہ بندہ کہتا ہے میری نگاہیں ابو طالب کے دروازے پر لگی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ جب ابو طالب سین حرم میں آئے تو انہوں نے 8 سالہ بچے کی انگلی کو پکڑا ہوا تھا، اور وہ بندہ کہتا ہے اس بچے کی شان کیا تھی؟ میں نے یہ دیکھا جب اس کے چہرے کی طرف مجھے یوں لگا جیسے بادلوں سے سورج نکل آیا ہے۔ یعنی وہ لوگ کتنے مخلص تھے رسول اللہ کی شان بیان کرنے کے اندر، جو دیکھتے تھے زبان سے بیان کر دیتے۔ اور پھر جس وقت آقا حضور سین حرم کے اندر آئے تو لوگ حیران تھے کہ ابو طالب کیا کریں گے، تو بارش برسے گی۔ تو جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو اٹھایا اور حضور کی پشت کو کعبے کے ساتھ لگا دیا، اور جیسے ہی پشت مصطفیٰ کعبہ شریف کے ساتھ لگی، عمر 8 سال تھی، چھما چھم آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی۔ اور جب بارش برسی، بہت بڑا مجمع تھا، ابھی تو چونکہ نبوت کا حضور نے اعلان نہیں کیا تھا، عمر ہی 8 سال ہے، لیکن شان ایک دیکھی ہے تو جناب ابو طالب نے اسی موقع پر حضور کی ایک نعت پڑھی تھی، اور وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی نعت کا ایک شعر آپ کا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ یہ وہ سونا چہرہ ہے جس کی وجہ سے رب آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اسے یتیم نہ کہو، یہ کروڑوں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی محبوب کی شانوں کو بچپن ہی سے اس کے تذکرے کیے جاتے، بچپن ہی سے اسے بیان کیا جاتا، اور صحابہ مخلص تھے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ تو جنگ کے موقع پر ہوا، یعنی جنگ بدر کے اندر حضرت معاذ، حضرت معوذ، یہ دونوں بھائی جنہوں نے ابو جہل کا سر کاٹا تھا، ان میں سے جو حضرت معوذ تھے ان کا بازو کٹ گیا تھا، انہیں کافروں کی تلوار لگی تھی، بازو کٹ کے لٹکنا شروع ہو گیا، اور جب بازو لٹک رہا تھا تو انہوں نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اتار دیا، اور کٹا ہوا بازو لے کے رسول اللہ کے دربار میں آ گئے۔ تو خود کہتے ہیں بعد میں جب اس بازو سے آپ کام کرتے تھے، تلوار چلاتے تھے اور بہت ساری جنگیں آپ نے لڑی، خود کہتے ہیں جب میں کٹا ہوا بازو رسول اللہ کے پاس لے کے گیا تو آقا حضور نے کیا کیا، اپنا لعاب اس جگہ پر لگایا جہاں سے بازو نکلا تھا، پھر بازو کو رکھا، یوں لگا جیسے بازو کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا، کبھی نکلا ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ شان انہوں نے جنگ کے میدان میں دیکھی ہے اور پھر اس سے آگے امت تک پہنچایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے موقع پر آنکھ کا ڈیلا نکل کے باہر آ گیا، تیر لگا تو آپ نے آنکھ کے ڈیلے کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا تو حضور کے دربار میں آ گیا، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں آنکھ سے معذور ہو گیا، میری آنکھ کا ڈیلا نکل آیا۔ تو میرے محبوب نے کیا کیا، لعاب لگایا، ڈیلا اپنی جگہ پہ رکھا، بالکل شفا یاب۔ اور خود ابو قتادہ کہتے ہیں 90 سال کی عمر کے اندر بھی میں نے اسی آنکھ سے دیکھ کر سوئی میں دھاگا ڈالا ہے، یعنی وہ آنکھ جو نکل کے باہر آ گئی تھی، لعاب مصطفیٰ کی برکت سے رب نے اس کے اندر شفا پیدا کر۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غزوہ کے موقع پر رسول اللہ کی دعوت کی، ایک چھوٹی سی بکری تھی، ایک چھوٹی سی بکری، ایک چھوٹی سی بکری جسے میں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت صحابہ کے لیے تیار کیا، تو میرے محبوب نے کہا بھئی ہڈی نہ توڑنا، سارے کھاؤ ہڈی نہ توڑنا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھا کے فارغ ہوئے، ہڈیاں ایک جگہ پر جمع ہوئی، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ ہڈیوں پہ رکھا تو حضرت جابر خود کہتے ہیں کان ہلاتی ہوئی میری بکری زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اب یہ کہانی تو جابر کے گھر کی ہے، لیکن اسے آگے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی شانیں بیان کرنے کے اندر یہ بہت مخلص تھے، اور وہ امانت جو رب نے انہیں عطا فرمائی تھی اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے اس امانت کو آگے پہنچایا۔ اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی شانیں، حضور کے اوصاف، حضور کا ذکر، جیسے ابھی ربیع الاول شریف کی ابتدا ہو چکی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں ہیں وہ حضور کی شانیں سنیں گے، بیان کریں گے، معزوز ہوں گے، اپنے ایمان کو رونق دیں گے، اس سے ان کا ایمان مزید بڑھے گا۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جن کی زبانوں پر تذکرہ جاری ہوتا ہے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا،
وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں بھی رب رحمت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی رحمت عطا فرماتا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں کے اندر جسے رب پسند کرتا ہے اس کی زبان پر رب اپنے محبوب کا ذکر جاری فرما دیتا ہے، محبوب کی شان۔ اور پورے کا پورا قرآن دیکھیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک سارا قرآن ہی حضور کی نعت، سارا قرآن۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اپنی تقاریر کے اندر جب یہ جملہ بولتے ہیں کہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے، سارے قرآن کے اندر سورۃ لاب بھی ہے، وہ ایک کافر کی مذمت کے اندر اتری ہے، وہ حضور کی نعت کیسے ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے جواب دیا، علامہ قرطبی نے جواب دیا، انہوں نے کہا میں اپنے دعوے پر قائم ہوں کہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے۔ یہ دیکھ، یہ جو سورت ہے جسے سورہ لہب کہتے ہیں، ایک کافر کی مذمت کے اندر اتری ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے کہ جب رسول اللہ نے عراق کی چوٹی پہ سب کو بلا کر دعوت توحید کا علم بلند کیا کہ لوگوں ایک رب کی طرف آؤ، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، جب رسول اللہ نے اعلان کیا، محفل میں اور لوگ بھی تھے، ابو لہب بھی موجود تھا، ابو لہب نے انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کے کہا کہ اے محمد، اس لیے آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا تھا؟ اس نے انگلی اٹھائی، رب نے آسمان سے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو محمد کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے۔ یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں اس سورت کو پڑھ کے دیکھ، اس صورت کے اندر بھی تجھے شان مصطفیٰ نظر آئے۔ یہی وجہ ہے میاں صاحب نے اسی جملے کو بولا ہے کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ یعنی قرآن پورے کا پورا نعت مصطفیٰ ہے آقا جو۔ اب دیکھیے اس بندے نے دوسرا سوال کیا مفتی احمد یار خان نعیمی سے، اس نے کہا یہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں تو شان مصطفیٰ نہیں ہے، خالص توحید کی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں تو شان مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے، علامہ قرطبی نے اسے بھی جواب دیا، آپ ارشاد فرمانے لگے دیکھ ہے تو توحید، لیکن توحید کا رب نے آغاز کیسے کیا ہے؟ کل سونے محبوب تو کہتے، حالانکہ یہ کلام مکمل ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن رب نے اپنے توحید کا آغاز بھی زبان مصطفیٰ سے کیا اور اعلان کیا میں توحید بھی اسی کی قبول کروں گا جو میری مصطفیٰ کی زبان سے مجھے ایک مانے گا۔ کل اے محبوب تو کہہ دے، وہ رب ایک ہے۔ حالانکہ رب خود کہہ دے تو کلام مکمل تھا، کلام میں کوئی کجی نہیں تھی، اس نے لفظ کل جوڑ کر اعلان اس بات کا کیا کہ توحید بھی مجھے وہی مقبول ہے جو سونے محمد کی زبان سے مانے جائے۔ تو پورے کا پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو بنیادی عقیدہ کاری قرآن کو دیا گیا کہ محبوب کی شانوں کو چھپانا اور ان پر پردہ ڈالنا اور بیان کرنے کے اندر خیانت کرنا یہ یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور محبوب کی شانوں کا چرچا اور اظہار کرنا یہ غلاموں کا طریقہ ہے اور حضور کے عاشقوں کا طریقہ ہے۔